السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پاکستان میں سونا برآمد ہو گیا. کیا یہ پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے؟ ورنہ تو حال یہ ہے ریکارڈ ایگ لے کے ہم نے کیا کر لیا. اب چلیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. اور اسحاق ڈار اور PIA مصیبت کیا پڑ گئی. گورنر پنجاب نے مریم صفدر کو چہرہ دکھا دیا. اعجاز چودھری سینیٹر نے کھلا خط لکھ دیا کہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جیل کے اندر اور جو بلایا نہیں جا رہا، یعنی اگر پروڈکشن آرڈر آئے ہیں تو اس پہ کیا گفتگو ہوگی. سابق نگران وزیر معدنیات ابراہیم حسن مراد کے مطابق دریائے سندھ میں خاص طور پر پنجاب کے ضلع اٹک میں سونے کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ 32.6 میٹرک ٹن سونا، یہ ان کا کہنا ہے، اور جس کی مالیت تقریباً 600 ارب پاکستانی ہو سکتی ہے. یہ تلاش پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے، جو مالیاتی چیلنجز کے درمیان ایک ممکنہ لائف لائن پیش کرتی ہے. تاہم نکالنے کا عمل اور مقامی کمیونٹیز اور ماحول پر اس کے اثرات کو دیکھنا باقی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے دور میں بھی وہ پتہ نہیں کون سے دانتیں برآمد ہوئی تھیں، وہ بڑا دکھاتے رہے کہ جناب یہ آ گیا، ایسا ہو گیا، پاکستان کے مقدر مل جانے ہیں. وہ پھر پہاڑوں پہ بڑا کچھ دیکھتے رہے. ہم یہ کہانیاں سنتے رہے. طوطا میں نے کہ یہ کہانی ہم پرانی بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ سچ ہو اور یہ بات سامنے آ جائے اور ہم اس کو بہتری کی طرف لے کر جائیں اور اس سے اچھے نتائج برآمد ہوئے. پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم موجودہ کی بات ہو رہی ہے، اور جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار، انہوں نے کہا ملک کی ترقی قومی ایئر لائن کی پیرس کے لیے پروازوں کی بحالی پر بنائے گئے اشتہار کے لیے کے خلاف تحقیقات شروع کی گئی ہیں. اس تشہیری تصویر کا مقصد تو خوشخبری دینا تھا کہ PIA پیرس تک اپنی پروازیں دوبارہ شروع کر دے گا، لیکن اس نے بعض لوگوں کو یہ سوچنے اور مجبور کر دیا کہ آیا یہ خوشخبری ہے یا انتوا ہے. اور تصویر میں PIA کے طیارے کو ایفل ٹاور کے بالکل سامنے دکھایا گیا اور اس کے ساتھ ہی لکھا گیا پیرس ہم آج آ رہے ہیں، جسے دیکھ کر بظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ طیارہ ایفل ٹاور سے ٹکرانے والا ہے، جو کہ 9/11 کے ثانیے کی متشابہ قرار دیا جا رہا ہے. یعنی عقل کے نقل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اتنا مذاق اڑا وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کو تو دیکھیں ایئر لائن PIA وہ ایئر لائن ہے جس نے پوری دنیا میں بڑی بڑی ایئر لائنز کو بنایا، ریکارڈ قائم کیے. مجھے یاد ہے بچپن میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن آج کہاں ہے؟ آج کھو گئے، تباہی و بربادی ہو گئی ہے. محکمہ ریلوے آپ نے تباہ و برباد کر دیا. محکمہ PIA آپ کے سامنے ہے جو حال ہے، کوڑیوں کے باؤ اس محکموں کو لا کر کھڑا کر دی ہے. لیکن ہماری وہی جو سیاسی طریقہ کار ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ، نوازنا، یعنی کوئی میرٹ کی بات نہیں. پاکستان میں میرٹ نام کی کوئی چیز نظر کوئی آتی ہو؟ مجھے تو نہیں نظر آتی، شاید آپ کو کوئی نظر آتی ہو. یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو طاقتور لوگوں کے ساتھ ہے اس کو آسانی ہے، جو طاقتور لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اس کے لیے مسائل تو بھگتنا پڑیں گے، اور یہ فیس چلتا رہے گا اس طرح سے. یہ ایک نارمل سی روٹین ہے، یہ نارمل سی بات ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں. محیط پیرزادہ اور شہباز گل دونوں کے خلاف FIA سائبر کرائم، اس طرح کے بہت سے مقدمے پہلے بھی درج ہوئے ہیں. کیا ان کا ہوا؟ کیا وہ منطقی انجام پہ پہنچ گئے؟ تو جتنے مقدمے درج ہوئے ہیں اس میں اور اضافہ ہو گیا. محیط پیرزادہ تو کھل کے کھڑا ہے، وہ تو سامنے بات کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی جو بھی ہے، اور وہ اپنی آواز کر رہے ہیں باہر. دیکھیں بہت سے یوٹیوبرز کے ساتھ یا بہت سے لوگوں سے اختلاف ہوگا، مجھے بھی اختلاف ہے بہت سے لوگوں سے، لیکن یہ کہ بالکل آواز بند کر دیں، خاموش کرا دیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ آئین اور قانون میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس طرح آواز بند کر دیں. آواز بند کرنے کو تو میں بھی سپورٹ نہیں کرتا. بڑی صاف سی بات کہوں، پاکستان کے اندر آرٹیکل 19 اور 19 کی جتنی وائلیشن چل رہی ہے یہ شاید کسی اور ملک کے اندر ہو، لیکن یہ پوچھے گا کون؟ نہ بین الاقوامی تنظیمیں اس سارے معاملے کو سیریسلی دیکھتے ہیں، اور لوکل تنظیموں کو تو ہمارا برا ہی حال ہے. اور خاص طور پر ہیومن رائٹ آرگنائزیشن جب تک آسماں جہانگیر تھی تب تک تو آواز اٹھ رہی تھی، اس وقت ہم بڑا مخالف تھے، لیکن آسماں جہانگیر بھی کہیں کمپرومائز نظر آتی ہے. آج دیکھیں آج ان کا گروپ جو ہے وہ مافیاز کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے.
گورنر پنجاب نے چہرہ دکھا دیا، نون لیگ پر سخت تنقید ہوگی۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ نظر آئیں کہ سڑک کے بغیر کوئی ترقی نہیں، تو گورنر صاحب نے آئینہ صرف دکھا دیا، جواب دیا کہ 17,000 سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ کر کے تعلیم کو غریب کی پہنچ سے دور کر دیا گیا۔ یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کر گیا ہوں۔ غریب عوام کے لیے اسکول ضروری ہیں، سڑکیں نہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان ہے۔ میں نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے جس میں یہ پروسیس سارا جو آپ نیچے لے گئے ہیں نا، نیچے لے گئے ہیں، آپ نے پرائیویٹ کر دیا ہے کہ اتنے پیسے دے دیں گے اور چھوڑ دیا ہے تعلیم، یعنی ایک وہ یہ تعلیم نہیں تو ہے جو پرائیویٹ جو سرکاری اسکولوں میں بچوں کو بڑی آسانی سے ملتی تھی، بڑی جدوجہد کی، آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ 9 سے 16 سال تک کے آپ نے بچوں کو تعلیم مفت دینی ہے، مفت تعلیم فراہم کرنی ہے آپ نے 16 سال تک کے بچے کو۔ آرٹیکل 25 کی کمپلائنس کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ نہیں آ رہے۔ اور وائٹ ہاؤس نے بظاہر سفارتی آداب کے خلاف ورزی کرنے والے شہباز شریف کے امریکی صدر جو بائیڈن کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا معافی کے لکھے گئے خط کا جواب دینا کیوں مناسب نہیں سمجھا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ آیا اور جیسے سردار جاز اسحاق نے وزارت خارجہ کو امریکی سفیر سے انکوائر کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا، اور وزارت خارجہ کو امریکی سفیر سے رابطے اور امریکی سفیر کے جواب کا ریکارڈ بھی پیش کرنے کا حکم دیا کہ عافیہ صدیقی کی سزا کی معافی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط کا وائٹ ہاؤس نے جواب کیوں نہیں دیا، اور وزارت خارجہ خود بھی وزیر اعظم پاکستان کے امریکی صدر کو لکھے گئے جواب کا نہ دے جانے پر امریکی سفیر سے جواب طلب کر سکتی تھی۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ آرڈر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کرنا پڑا۔ یعنی یہ اوقات بتائیے گی نا، باتیں تو عمران خان کے اگینسٹ کریں، لیکن آپ کی حالت دیکھ لیں، یہ کیا حالت ہے آپ کی، ٹانگیں کامتی ہیں۔ آپ نے کیا کر رہا ہے اس ملک کو، آپ کہاں آگے آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے؟ آپ لوگوں نے تباہی و بربادی کر دی ہے اس ملک کو جہاں لا کر کھڑا کر دی ہے۔ کوئی پوچھنے والا ہے آپ کو تو کوئی خیال نہیں ہے کہ اس ملک کو بچانا کیسے ہے۔ اس ملک کو خودداری میں تو مسلمان بہت آگے تھا اور ملک ہمارا بہت آگے تھا۔ ہم خوددار قوم ہے، ہم کوئی محکوم قوم نہیں، ہم تو نہ مظلوم بننا چاہتی ہیں، لیکن جو ظلم ہو رہا ہے سارا وہ ظلم ساری قوم دیکھ رہی ہے اور اس پہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب کا جو یوسف رضا گیلانی نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا، جاری نہیں کرنے پر خط لکھ دیا انہوں نے اب وہ حوالاتی کے طور پر بتا رہے ہیں کہ جیل میں قید ہوئے 20 ماہ ہو گئے، 3 مرتبہ سینٹ کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے۔ پہلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا یہ مئی 2023 میں اعظم راجہ پرویز اشرف اسپیکر تھے، دوسری مرتبہ مارچ 2024 میں جب قائم مقام چیئرمین سینٹ مرزا افریدی تھے، اور تیسری مرتبہ جنوری 2024 میں یوسف رضا گیلانی نے جائر کی۔ مگر صرف تماشا دیکھنے کے لیے اسلام آباد سے لینے کے لیے عملہ کوٹ لکھپت جیل کے دروازے تک آیا، مگر صوبائی حکومت کی مداخلت پر انہیں واپس کر دیا گیا۔ جمہوریت کے ساتھ یہ مذاق ہے یا گھنونا فراڈ ہے؟ یہ کیسی پارلیمن ہے کہ سنا ہی نہیں جا رہا؟ چیئرمین سینٹ کی اقامت کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا شکریہ۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور پھر کہتے ہیں ٹویٹ سخت کر دیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس ملک کے ایوان بالا کے رکھوالے ہیں، اور آپ تو ہیلپ لیس ہے، کوئی آپ کر کچھ نہیں سکتے۔ یعنی اس ملک میں کوئی تو سول لبرٹیز کی دھیان رکھے، کوئی تو اس ملک میں سول لبرٹیز کو آگے لے کر چلے۔ کتنی دیر تک آپ سول لبرٹیز کو رونتے رہیں گے؟ ہم عام آدمی کی زندگی اجیرن کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ چلے گا؟ آخر کسی کو تو بولنا ہے، اور اس میں کیا ہماری ہائی کورٹس کو نہیں عمل مداخلت کرنی چاہیے؟ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیا سپریم کورٹ کو از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا ہائی کورٹس کو از خود نوٹس نہیں لینے چاہیے؟ سارے از خود تو نوٹس لے لینی ہے، چلے میں کو پٹیشن دائر کروں گا، پھر کہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آگے بھی اعجاز چودھری صاحب کو خود آنا چاہیے۔ اعجاز چودھری صاحب کو میں جو سمجھ رہا ہوں، اور میں تجویز بھی کروں گا کہ انہیں خود پٹیشن دائر کرنی چاہیے ہائی کورٹ کے اندر، انہوں نے یہ چیلنج کرنا چاہیے کہ جب پروڈکشن آرڈر جاری کیے انہیں پیش کیوں نہیں جا رہی ہے۔ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ سینٹ کے رولز جو ہیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں، قومی اسمبلی کے رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ رولز کی اہمیت وہی ہے جو
آئین پاکستان 1973 کے مطابق ہے، اسی کے تحت یہ رولز تشکیل دیے گئے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔